دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا رحمانو کے 3 بڑے فائدے آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 33 بار پانی کے گلاس پر پڑھنے کے خاص فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو ایک بار آزمائے اور پھر دیکھے اس کو کیسے کیسے ریزلٹس ملتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہیں، اعمال کیے ہیں، لیکن کسی وظیفے سے، کسی عمل سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں تنگ دستیاں، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کسی ایسے عمل کی تلاش میں ہیں کہ پڑھتے ہی گھر میں خوشیاں آ جائیں، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، گھر میں خیر و برکت آ جائے، تو یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالد ہے، شدت سے مشکلات پریشانیوں میں کوئی بہن بھائی گھرا ہوا ہے، اپنے حالات کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را میرے بتائے گئے طریقے سے اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لینا، اس دولت کے آزمودہ عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ یہ عمل پانی پر پڑھ لینا یا رحمانو کا عمل ہے، جسم کے ریشے ریشے سے تمام بیماریوں کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ یا رحمانو کا یہ عمل جسم سے بد نظری کو دور کرتا ہے، جسم سے جادو کے اثرات کو، ہر طرح کی پریشانی کو، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ والوں، پانی پر پڑھ لینے والا ایسا معجزہ دیکھے گا۔ یا رحمانو کا آپ لوگوں کو ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آج سارے ڈاکٹروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ آج آپ لوگ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں لیتے ہیں، اللہ والوں آج آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بس اس عمل، اس وظیفے کو کریں۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے، یہ ایسا مجرب اور تاثیر عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے 3 بڑے فائدے آپ کو فوراً سے مل جائیں گے۔ وہ 3 بڑے فائدے کون کون سے ہیں، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ جو بندہ بھی یا رحمانو کو صبح کے وقت نہار منہ صبح کے وقت اس وظیفے کو پڑھے گا، صبح کے وقت نہار منہ پانی کے گلاس پر، گرم پانی ہو یا نیم گرم پانی ہو یا نلکے کا سادہ پانی ہو، فریج کا پانی نہیں لینا۔ پھر کہہ رہا ہوں، فریج کا پانی نہیں لینا۔ البتہ مٹکے کا پانی لے سکتے ہیں، لیکن اب وہ دور نہیں کہ گھروں میں مٹکے ہوں۔ کوئی 1000 گھروں میں سے کوئی ایک گھر ہوگا جس میں مٹکا ہوگا، ورنہ ہر گھر میں اب فریج آ گیا ہے۔ فریج کا پانی نہیں لینا، مٹکے کا ہے تو چل جائے گا، ورنہ نلکے کا پانی آپ نے لینا ہے۔ اس کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی آپ کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں، جیسے ہمارے گلے میں تکلیف ہے، گلے میں خراش ہے، یا پھر موٹاپا ہے، یا پھر آپ کا پورا جسم کالا ہے، یا جگہ جگہ پر دھبے پڑ رہے ہیں، یا جگہ جگہ پر مسے پڑ رہے ہیں، آپ کی بغلیں کالی ہو رہی ہیں، اس طریقے کے جو معاملات ہیں، اللہ والوں یہ ریشے ریشے کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے نا، اللہ پاک کا یہ مبارک نام، اور ایک مبارک نام نہیں یا رحمانو، آپ لوگوں نے ساتھ میں اور بھی نام پڑھنے ہیں، لیکن اس کے 3 بڑے فائدے یقین کریں ایسے فائدے ہیں کہ جسم کے ریشے ریشے سے آپ کی ہر بیماری زائل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو چند دن تک آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں، بہت زیادہ ہوا تو آپ کو 1 سے 1.5 منٹ لگے گا اس وظیفے کو پڑھنے میں۔ بآسانی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، یا رحمانو کا یہ عمل پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کی خالی جیبوں کو، خالی جو جیب ہوتی ہے نا،
فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو خدا را معمولی نہ سمجھنا۔ ایسا مشکل کشا آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کروں گا جو آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ 1 گھنٹے میں آپ کی غریبی کا خاتمہ کر دے گا، جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، ہر بگڑے کام آہستہ آہستہ سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں، خوب وسعتیں ملیں گی، نئے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ لوگوں کو کئی سالوں سے نہ ملا، جو آپ کی ادھوری خواہشات ہیں، ادھوری آپ لوگوں کے معاملات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اور پانی پہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ اول تو اس عمل کو آپ لوگ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین وقت صبح نہار منہ فجر کے وقت کا ہے، یا پھر سونے سے پہلے عشاء کے وقت آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ یہ 2 وقت بڑے مجرب وقت ہیں۔ ان وقتوں کے اندر جب آپ لوگ ان وظیفوں کو پڑھیں گے تو آپ کی اندرونی اور بیرونی جو بیماریاں ہیں وہ بھی پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رزاق ہے، وہ رزق قصیر اور رزق کریم آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سیکنڈوں میں اللہ والوں، اگر آپ کو کمال اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اپنے گھر میں اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ جب دن بھر میں، شام میں، رات میں پوری طرح فارغ ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک مرتبہ اس چھوٹے سے معجزاتی عمل کو پڑھ لینا۔ اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر 1 گلاس پانی کا بھر کر بیٹھ جانا ہے اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اگر آپ لوگ ہر طرح کے وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، پیروں فقیروں کے در پر جا کر تھک چکے ہیں، کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آج تک اگر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوا، مشکلیں، پریشانیاں آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں بجائے ختم ہونے کے، ساری دنیا نے اگر آپ کو ٹھکرا دیا ہے، ساری دنیا نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، مشکلوں کو ٹالنے والا، یہ پانی پر پڑنے والا مشکل کشا عمل آج بتلانے لگا ہوں۔ یہ عمل آپ کی ہر پریشانی کو منٹوں میں دور کرے گا اور دولت آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں ملے گی انشاءاللہ۔ جسم کے ریشے ریشے سے کوئی بیماری ہو، اس عمل کو پانی پر پڑھ کر ایسے پلا دو۔ کوئی بے اولاد ہو، اسے پلا دو۔ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، جس کی روزی رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جو اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہے، وہ اس پانی کے گلاس پر پڑنے والا یہ عمل اپنی زندگی میں آج 1 مرتبہ پڑھ لو۔ آپ نے 1 گلاس پانی کا لے کر اپنے گھر میں فارغ وقت میں بیٹھ جانا ہے، چاہے کانچ کا گلاس ہو، چاہے مٹی کا ہو یا اسٹیل کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمنٹ میں اس طریقے کے سوال مت پوچھیے گا۔ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی سا بھی پانی کا گلاس ہے، آپ لوگ اس گلاس کو لیں اور بیٹھیں باوضو مصلے پر اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کو اس کے فوائد بتا دیے، اور اللہ والوں، یا رحمانو بھی پڑھنا ہے، اس کو 33 بار پڑھیں گے، اور یا اللہ یا محمد، یہ جو 2 نام ہیں میرے رب کے، میرے رب کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور یا محمد یہ رب کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ طریقہ کار کو ملاحظہ کریں۔ پڑا پانی کے گلاس پہ ہی جائے گا،
पढ़ना आपने है, देना रब ने है। इंशाअल्लाह मुकद्दर सवर जाएंगे, तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। जो आपको बरसों से आपकी ख्वाहिश है, जो आपको नहीं मिल रहा, वो आज आप लोगों को मिलकर रहेगा। इसी तरह अगर कोई बे औलाद बेटा है, औलाद होती नहीं या औलाद होने के बाद फोत हो जाती है, यानी कि औलाद के मामले में जितनी भी परेशानियां हैं, आप ये वजीफा पढ़ें, बे औलादी का खात्मा होगा, औलाद नरीना हासिल होगी और जिनके हमल की हिफाजत की ज़रूरत है। यानी बहुत सी बेटियों के हमल ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप में से किसी का हमल बार बार ज़ाया होता है तो आप ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत यकीनी हो जाएगी। इसके अलावा वो अगर कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी चाहता है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी चाहता है, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो आज या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलेगा। वो हर हाजत, हर मकसद को जरूर पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल है। जब आप इस अमल को करेंगे तो मोजज़ात अपनी आंखों से देखिएगा। और ये वजीफा अर्जेंट बेसिस पर काम करता है। आपको कोई घंटों मिनटों बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर वजीफा मुकम्मल, उधर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस आपने कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह हुजूर की आमद के सदके मेरा रब आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें रब की ज़ात आपको बेशुमार रिज़्क़ से, दौलत से माला माल फरमा दे, जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, तो आज ये खास अमल बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अभी भी जो लोग लापरवाही में हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अभी वक्त है, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वालों, हुजूर की आमद का महीना भी आ रहा है। आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये वजीफा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगेगा मिलकर रहेगा। लोग कहते हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता। आप में से बहुत से लोग अभी तक परेशान हैं और बहुत सारी परेशानियों में भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कमेंट करते हैं कि वजीफे वो हमारे बताए हुए तरीके से ही पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं पहुंचाता। अल्लाह वालों, दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या कुरान हमारी मदद के लिए नहीं उतारा गया? क्या कुरान के अंदर शिफा नहीं? क्या कुरान के अंदर मदद नहीं? सब चीजें मौजूद हैं। गलती हमारी, कोताही हमारी, और हम लोग जो है वो दूसरों के ऊपर गलतियां डाल देते हैं। अल्लाह वालों, आपको वीडियो जो बताई जाती है वो आपके लिए ही बनाई जाती है। इसके अंदर जो आपको तमहीद बताई जाती है, जो इतनी लम्ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाई जा सके। लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपनी मनमानी करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके काट काट कर देखते हैं। अल्लाह वालों, होता क्या है, कोई खास बात मिस हो जाती है तो फिर आप लोग हमसे शिकवा करते हैं। मैं कितनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि कुछ ना कुछ आप लोग इस अमल की, इस जो वजीफा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सदका देना जरूरी है। बाज वजीफे के अंदर सदका देना जरूरी होता है। बाज वजीफे जो है वो बगैर सदके के भी हो जाते हैं। बाज वजीफों से करने से पहले आप लोगों ने इस्तगफार करना पड़ता है। बाज वजीफों में आप लोगों ने खुशबू लगानी पड़ती है। बाज वजीफों में आपने नमाज के जो है वो जैसे 2 सुन्नत फजर की हैं, फिर आप लोगों ने वजीफा पढ़ना होता है, फिर 2 फर्ज होते हैं। ये बातें आपको बताई जाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से जवाब में पूछा जाए कि आपने इस तरह से अमल किया था, तो आप लोग कहते हैं कि आपने तो बताया नहीं। हालांकि वीडियो के अंदर एक एक बात मुकम्मल बताई जाती है कि अगर कोई वजीफा पानी में करने वाला है तो पानी पे किस तरीके से किया जाएगा, कोई वजीफा चीनी पे करने वाला है तो चीनी पे किस तरीके से किया जाएगा, कोई वजीफा अंगूठी पे करने वाला है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। अल्लाह वालों, ये जो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, ये आपके लिए ही बनाते हैं कि आपके लिए आसानी हो। क्योंकि जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी उस वक्त तक के आप लोग वजीफा किस तरीके से आप पर असर करेगा।
ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، اور آپ لوگ رزلٹ میں کیا بولتے ہیں کہ وظیفہ پڑھا اور فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہمیں فائدہ نہ دے، اور اگر قرآن ہمیں فائدہ دینا بند کر دے تو کیا یہ دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی؟ ہم لوگ خود یہ بات کہتے ہیں کہ انگریز قرآن کو پڑھ پڑھ کر اس کو سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہے، یہودی ہمارے قرآنوں کو پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ پاک پر ایمان لائے، کبھی شرک نہیں کیا۔ بے شک کبھی ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ نماز کی بھی پوری پابندی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، پھر بھی قرآن ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ بات صرف یہ ہے کہ طریقہ کار آنے چاہیے۔ طریقہ کار جب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آ جائیں گے۔ اللہ والوں، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صرف سمجھنے کا پھیر ہے کہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے یہ عمل ہے یا اللہ یا محمد کا، یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ رب کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، اگر کسی کی حبیب کا نام لیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس پر درود بھیجا جائے، تو کیوں رب کی ذات ہم پر سے راضی نہیں ہوگی؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں کہا کہ وظیفوں میں میرا تم ذکر لازمی کیا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ پاک بھی تم پر درود بھیجتا ہے، تم پر سلامتی بھیجتا ہے، اور تمہارے 10 درجات بھی بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ مٹا بھی دیتا ہے، 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ جب اتنا اجر و ثواب ہے، ہم پھر بھی جو ہے وظیفہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ تو بہت خاص ہے، یہ تو ارجنٹ بیسس پر کامیابیوں کو مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ تو کن فیکون والا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت اگر آپ لوگ پانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو ارجنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب دل کرے جب اس وظیفے کو پڑھیں، کوشش کریں کہ 3 دن تک کے روزانہ اس عمل کو کریں۔ 3 دن تک کے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، اور اگر نہ پڑھ سکے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی آپ لوگ خود ماریں گے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو ایام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ والوں، موت کو جو زندگی ہے اس سے پہلے غنیمت جانو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ارجنٹ بیسس پر دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ پاک تو بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے اتنے فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ لوگ یقین کریں، دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، ذرا دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو بندہ جس حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا
آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ نہ کسی سے بات کیجئے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے، موبائل کو بھی بالکل سائلنٹ کر دیں یا دور رکھ دیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ دے۔ اگر کسی نے ڈسٹرب کرا، دھیان ہٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، عمل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا چھوٹا وظیفہ، لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا رحمانو، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا پاکیزہ نام ہے، یہ میرے رب کی ایسی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس کے اوپر سایہ کر لیتی ہیں، وہ اللہ پاک کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس کا مال، اس کی عزت، ہر چیز رب کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والا اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یا رحمانو یہ ایسا نام ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے منہ کو مٹھاس عطا کرتا ہے، اس بندے کی زبان کو اخلاق عطا کرتا ہے جو اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رحمانو پڑھتا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیماریاں بھی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ جکڑا ہوا ہے، آپ کی کمر میں بہت درد رہتا ہے، پاؤں میں درد رہتا ہے، تو اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر کریں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی اور روحانی یعنی اندرونی بیماریاں بھی، بیرونی بیماریاں بھی، دونوں انشاءاللہ چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ سپیڈ سے پڑھا، جلدی جلدی پڑھا اور ختم، آرام آرام سے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آرام آرام سے مقصد کو ذہن میں رکھے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، رب آپ کا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، آپ کے رب سے بڑا آپ کا مقصد ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو قرآن پاک کی مجرب اور مبارک سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے زیادہ مبارک ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز بھی اس سورت کو حاصل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے سے یقین کریں آپ کی بندشیں ختم ہوں گی، جو روحانی معاملات ہیں، نظر بد ہو گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، کسی ہوا کے لپیٹے میں آ گئے ہیں، کسی آپ لوگ حسد کے، کسی حاسدین کے گھیرے میں آ چکے ہیں، آپ پر نظر بد ہے، کسی نے آپ کی جو روزی ہے، جو کام کی جگہ ہے، آپ کی کامیابیوں پر نظر لگانا شروع کر دی ہے۔ اللہ والوں ایسے حاسدین بہت موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری بندشیں، وہ ساری گرائیں اللہ پاک سب ختم کر دے گا۔
اس سورت کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک ٹینشن ختم کر دیتا ہے، اللہ پاک دولت میں بہت اضافہ فرماتا ہے، اللہ پاک آپ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو بے اولاد میرے جوڑے بیٹھے ہیں، جو بے اولاد حضرات ہیں، جو بے اولاد میری بہنیں ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، اور ایسی آپ کو پاکیزہ اولاد ملے گی، ایسی صالح اولاد ملے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، بس بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ 41 ٹائمز پڑھ کر آپ لوگوں نے پانی کی گلاس پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ لوگ تیسرے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ جو تیسرا عمل، یہ تو بہت خاص ہے، یہ اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ ایسے مبارک 2 نام ہیں۔ اللہ والو، یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد یہ اس دنیا کی بننے کی وجہ ہے۔ اللہ پاک نے جو دنیا بنائی وہ اس نام کی برکت سے بنائی، اس بندے کی برکت، جو ہمارے نبی ہیں۔ اللہ والوں، جیسے دوسرے کلمے میں آتا ہے کہ بندے اور میرے رسول ہیں، اور نبی پاک کی جو اصلیت ہے، یہ تو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی لڑتا ہے کہ نور ہے، کوئی لڑتا ہے بشر ہے۔ بھائی لڑنے والی بات نہیں، رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہر رحمت کرنے والے کے لیے، ہر بندے کے لیے، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے وہ مکوڑا ہو، جانور ہو، حیوان ہو، چرند پرند، سب کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے وجہ کائنات ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور مختار کل ہیں۔ اللہ والوں، اب جس کو لڑنا ہے وہ لڑتا رہے، اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھیں کہ نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں، نبی پاک کے روزے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے عمرے پر کبھی گئے ہیں یا حج پر گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جگہیں کتنی مقدس ہیں، کہ وہاں پر جانے والا ہی وہاں کی روحانیت کو، وہاں کے دیدار کو سمجھ پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک اپنے گھر بلائے، اور ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں، مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا چوتھا اور آخری عمل ہے، یا سلام یا اللہ، یعنی کہ اے سلامتی دینے والے۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ یہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر پانی پہ دم کرے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، دل کھول کے مانگیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کی رحمت ختم نہیں ہونے والی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کوشش کریں کہ 3 دن تک کے روزانہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔